لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کے سلسلے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے. یہ بات آج 7ویں دن مسلسل الحمدللہ چل رہی ہے کہ پورے دین کی بنیاد محبت پر ہے، پورے دین کی بنیاد مودت پر ہے. اور اس محبت کا کرشمہ یہ ہے کہ جو قرآن نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم کو اجرت کے طور پر کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ قرابت داروں سے محبت کرو، پھر پیغمبر نے اس محبت کا صلہ اور اجر بھی بیان کیا ہے. وہ مشہور روایت کہ جہاں حضرت نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ کامل الایمان اس دنیا سے جاتا ہے. تو ایک طرف قرآن نے مطالبہ کیا مودت اہل بیت کا، اور دوسری طرف پیغمبر نے اس کا صلہ بھی بیان کر دیا کہ اگر ہمارے قرابت داروں کی محبت میں اس دنیا سے اٹھتے ہو، آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے اٹھتے ہو تو تم شہید ہو. اور جب شہید ہے آدمی تو اس کے یہ سارے نتیجے ہیں کہ وہ بخشا ہوا ہے، وہ توبہ کیا ہوا ہے، وہ کامل الایمان ہے. تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو مرتبہ ہے شہادت کا یہ اتنا معمولی ہے کہ جو بھی زبان سے کہہ دے کہ ہم محب اہل بیت ہیں اور دعوی محبت کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے وہ شہید مرتا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے خیال میں محمد و آل محمد کے بعد کوئی بھی شہید سے بڑھ کے نہیں ہے، کوئی بھی شہید سے بڑا نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ صرف
دعوائے محبت کی بنیاد پر ہم کو نصیب ہو جائے اور ہم بھی شہید ہو جائیں. اس لیے کہ ایک طرف آدمی جاتا ہے میدان جنگ میں، لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، شہید ہوتا ہے، تب اس کو وہ مرتبہ ملتا ہے. اور اس کے مرتبے کا عالم یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایسے کے لیے 2 آیتیں نازل فرمائی ہیں. ارشاد ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے. اور نہ یہ کہ صرف زندہ ہے بلکہ عند ربہم یرزقون، اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے ہو، تم ان کی حیات کو درک نہیں کر سکتے ہو. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات مکرر کب کہی جاتی ہے، گفتگو میں تکرار کب کی جاتی ہے؟ جب ہم کو یہ پتا ہو کہ سامنے والے کو یا تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، یا اس کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے. یہ کلام الہی ہے، قرآن کلام خدا ہے. مخاطبین اس کے اصحاب پیغمبر ہیں، مسلمان ہیں اس زمانے کے، بلکہ قیامت تک کے. تو اب جن کو اس بات کا اعتراف اور اعتقاد ہے یہ قرآن کلام خدا ہے، ایک آیت بھی اللہ تبارک و تعالی اگر نازل فرما دیتا تو ان کو یقین ہوتا کہ بے شک شہید زندہ ہے. پالنے والے 2 آیتوں کی ضرورت کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے راز یہ ہو کہ عجب نہیں قدرت جواب دے کہ دیکھو تمہارے یہاں یہ ہے کہ ڈکشنری کچھ کہتی ہے، لغت کچھ کہتی ہے، تمہارا سماج کچھ کہتا ہے. ہمارے اس مجمع میں صفدر صاحب اس وقت سب سے بوڑھے ہیں، بزرگ آدمی ہیں. یہ جب مسجد میں داخل ہوئے مجلس کے لیے، میں نے دور سے دیکھا، میں نے کہا آئیے صفدر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے. تو اب یہ تو بیچارے بزرگ آدمی تھے، پرانے آدمی، ان کو اتنا برا نہیں لگا، لیکن ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوئی. اس کی کہنے بتائیے میرے سامنے میرے باپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا انہوں نے. تو میں نے کیا کہنے صاحب یہ بزرگ ہیں، میرے باپ ہیں، آپ نے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا. میں نے کہا صاحب غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. آئیے صفدر صاحب سلام علیکم، تشریف رکھیے. ہاں اب ٹھیک ہے. میں نے کہا کیوں ٹھیک ہے؟ سلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور سلمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کو سلامت رکھے. تو سلمہ بھی دعائے سلامتی ہے اور سلام علیکم بھی دعائے سلامتی ہے. تو برا کیا ہے؟ چاہے آپ صفدر سلمہ کہہ دیجئے وہ بھی دعائے سلامتی ہے، چاہے آپ صفدر صاحب سلام علیکم کہہ دیجئے وہ بھی دعائے سلامتی ہے. تو جواب کیا ہوگا کہ دیکھو لغت اور ڈکشنری اور اس کا مطلب کیا، اس سے بحث نہیں ہے. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بڑوں کو، بزرگوں کو سلمہ کہنا بدتمیزی ہے. تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ڈکشنری کچھ کہہ رہی ہو، لغت کچھ کہہ رہی ہو، سماج کا اپنا ایک الگ معیار ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو حیات اور موت کا تصور ہے، زندہ کون ہے؟ جس کی نفس چل رہی ہو وہ زندہ ہے، جس کا دل دھڑک رہا ہو وہ زندہ ہے، جس کا سر اور تن یکجا ہو وہ زندہ ہے، جس کی نفس ڈوب چکی ہو مردہ ہے، دل دھڑکنا بند ہو چکا ہو وہ مردہ ہے، سر الگ ہے جسم الگ ہے ایسا انسان مردہ ہے. تو جو شہید میدان جنگ میں ہے، جس کا سر جدا ہو چکا ہے، جس کی نفس ڈوب چکی ہے، جس کا دل دھڑکنا بند ہو چکا ہے، ہمارے معیار کے مطابق وہ زندہ ہے کہ مردہ؟ وہ مردہ ہے. قرآن مجید نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. خبردار جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ اور اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. تو اگر ایک آیت آ جاتی تو ہم یہ سمجھتے کہ چونکہ ہمارے سماج میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑے لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، جیسے سلمہ کہنا بڑے کو، ویسے ہی شہید بھی بڑا آدمی ہے، اس نے راہ خدا میں قربانی دی ہے، راہ خدا میں جان دی ہے. تو چونکہ یہ اتنے بلند ہے کہ راہ خدا نے قربانی دی ہے، بظاہر مر تو گئے ہیں لیکن ان کو مردہ کہنا بدتمیزی ہے، ان کو مردہ کہنا ان کی شان کے خلاف ہے. تو ہم اس آیت سے شہید کی واقعی حیات کا تصور نہ کرتے، ہم
ہمارے ذہن میں تصور ہوتا کہ یہ ان کے رسپیکٹ کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ چونکہ اتنا اہم ان کا مرتبہ ہے لہذا خبردار ان کو مردہ نہ کہنا. تو یہ حیات کا اعلان نہ ہوتا, ان کے رسپیکٹ کا اعلان سمجھا جاتا. صلوات محمد. شاید اسی لیے قرآن مجید نے 2 آیتیں نازل کی. ایک ارشاد ہو رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو. اور دوسری آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو. گویا ایک آیت زبان پر پہرا بٹھلاتی ہے مت کہو, دوسری آیت فکر پر پہرا بٹھلاتی ہے مت سمجھو. یعنی ان کو نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے ہو. ان کی حیات کا اعلان ان کے احترام اور رسپیکٹ پہ نہیں ہے, یہ واقعاً زندہ ہے, یہ واقعاً ان کے پاس حیات ہے. تو شہید کا مرتبہ یہ ہے قرآن کی روح سے کہ اس کو نہ ہم مردہ کہہ سکتے ہیں نہ اس کو ہم مردہ سمجھ سکتے. ایک شخص آیا مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ آن کے کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین کل کو قیامت میں شہید کا حساب و کتاب کیوں نہیں ہوگا؟ مولا نے اس کا ایک جواب دیا. اصل مقصد یہ ہے عرض کرنے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہید سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. ٹھیک, اب جب شہید سے حساب و کتاب نہیں ہوگا اس سے بڑا کوئی آدمی ہے؟ اچھا یہ کربلا کے شہیدوں کی بات نہیں ہے. کربلا کے شہیدوں کا حال ہے کہ پوری کربلا اٹھا کے بحث میں رکھ دی جائے گی, وہ ان کا تو ایک الگ مسئلہ ہی ہے. یہ عام شہید, بدر کا شہید, خیبر کا شہید, خندق کا شہید, حساب نہیں ہوگا. ایک دن مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے ہم آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں اور اکثر رواج یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بزرگ آدمی بیچ میں نماز کے بعد بولتا بھی ہے تسبیح فاطمہ زہرا بھولیے گا نہیں. تو اتنی تاکید اس کی ہے کہ ہر نماز کے بعد, اور روایت میں بھی ہے کہ اس تسبیح کے بعد نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ. یہ تو اللہ کی تسبیح ہے نا. اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے نا, الحمدللہ اللہ کی حمد ہے نا, سبحان اللہ خدا کی تسبیح ہے. تو اس کو تسبیح فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ سے کیا واسطہ ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ ایک دن مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے شہزادی سے کہا فاطمہ آپ کے اوپر کام کا بہت بوجھ ہے, آپ تھک جاتی ہیں, ایک کام کیجئے بابا سے اپنے کہیے کہ ایک آدھ کنیز کا انتظام کر دیں, تھوڑا سا آپ کے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے گا. امیر علیہ السلام نے فرمایا, شہزادی آئی, کچھ لوگ بیٹھے تھے واپس آ گئے. اتنا چاہتے تھے رسول اللہ اپنی بیٹی کو کہ جیسے ہی فرصت ہوئی خود آ گئے فاطمہ کے گھر. بیٹی تو ہمارے یہاں گئی تھی جی, اور خیریت؟ گوالی نے اس طرح کی بات کہی تھی کہ کنیز حضرت نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر تم کو تعلیم نہ دیتا؟ کہ بابا فرمائیے کہ ہر نماز کے بعد 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو, 33 بار الحمدللہ کہہ لیا کرو, 33 بار سبحان اللہ کہہ لیا کرو. اب جب 34 بار کہنا ہے تو گننا پڑے گا نا, جب 33 بار کہنا ہے تو گننا پڑے گا. تو روایت کہتی ہے کہ ان پوروں پر اگر آدمی گنتا ہے تو یہ بھی کل کو قیامت میں گواہی دے کہ اللہ اس نے ان پر تیرا نام شمار کیا ہے, گنا. لیکن جناب شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جناب فاطمہ زہرا نے تسبیح بنائی. کاہے کی تسبیح بنی؟ پلاسٹک کی ایجاد نہیں ہوئی تھی. تو اب ذرا خاک کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کہ جس سے تسبیح تیار ہو. ہم معمولی سے معمولی کام بھی کرتے ہیں تو برکت کا لحاظ رکھتے ہیں, تبرک کا لحاظ رکھتے ہیں. تاریخ اسلام کی پہلی تسبیح بن رہی ہے. شہزادی بھی جو خاک استعمال کریں گے بابرکت خاک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ وہ خاک کہاں سے آئی؟ عجیب احمق آدمی ہو تو فاطمہ کو بابرکت خاک کی تلاش ہے. وہ اپنے قدم کی خاک لے لے وہی بابرکت ہے. وہ اپنے بیٹوں کے قدم کی خاک لے لے, وہ اپنے شوہر کے قدم کی خاک لے لے, اپنے باپ کے قدم, اپنے گھر کے جس کونے سے خاک لے لے وہی بابرکت ہے. احمقت کی باتیں کرتے ہوئے تلاش کیے. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ شہزادی نے جو تسبیح تیار کی اس میں نہ اپنے گھر کی مٹی لی, نہ کعبے سے مٹی منگوائی, نہ پیغمبر کے قدم کی خاک لی, نہ علی کے قدم کی خاک لی, نہ حسن حسین کے قدم کی خاک لی, نہ اپنے قدم کی خاک لی. شہزادی نے خاک. ہمارے پاس جو ہے ہر چیز کا جواب خدا شاہد موجود ہے.
ہر چیز کی سیرت ہمارے پاس. ہم اپنی کم وقتی کی بنیاد پر، نالائقی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد ہم مطالعہ نہ کریں، یہ ہماری کمی ہے، ہماری فقہ کی کمی نہیں ہے. ہم نہ پڑھیں یہ ہماری کمی ہے، ہمارے فرقے کی کمی نہیں ہے. ہر چیز کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. ہم کو نہیں آتا یہ ایک الگ چیز سی بات ہے، ہم نے نہیں پڑھا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم کو مطالعے کا وقت نہیں ہے، نالائق ہے، یہ ایک الگ مسئلہ. ورنہ دین نے کوئی گوشہ چھوڑا، ہمارے بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جن پر ان کی تحقیق کا قلم چلا نہ ہو. اب روایت کہتی ہے کہ شہزادی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے جو تسبیح تیار کی ہے وہ نہ اپنے قدم کی خاک، نہ علی کے، نہ حسن کے، نہ پیغمبر کے، نہ اپنے گھر کے، نہ کعبے کے، نہ نبی کے گھر کے. کہاں سے خاک آئی؟ کم میدان احد سے. میدان احد میں کہاں سے؟ کہا حمزہ علیہ السلام کی قبر کی خاک آئی. فاطمہ زہرا حمزہ کی قبر کی خاک تسبیح کے لیے. بات سوچنے کی ہے کہ نہیں ہے کہ یہ حمزہ کی خاک کیوں؟ یہ سیرت دے کے جا رہی فاطمہ. حمزہ کی خاک میں کیا خصوصیت ہے؟ شاید فاطمہ نے ایک سیرت پہلے ہی دے دی ہے. کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے حمزہ کیا تھے؟ سید الشہداء تھے. گویا فاطمہ ہم کو سیرت دے کے جا رہی ہے کہ تصویر سجدگاہ جو تیار ہوگی تو وہ سید الشہداء کی قبر کی خاک کی بنے گی. جب تک حمزہ ہے تو حمزہ کی خاک استعمال ہوگی، جب میرا بیٹا حسین ہو جائے گا تو حسین کی خاک استعمال ہوگی. صلوات بر محمد. تو یہ ہے مرتبہ شہید کا کہ جس کو نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے ہو. اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. شہید وہ ہے کہ جس کی قبر کی خاک کو شہزادی صدیقہ طاہرہ نے استعمال کیا ہے برکت کے طور کے اوپر. ہم اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دوران نماز اگر ہمارے جسم میں، ہمارے لباس میں خون ہو، نماز ہماری صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ نماز صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کہ خون نجس ہے. میں نے کہا صاحب ہم نماز کا مطلب کیا ہوا؟ بارگاہ خداوندی میں حاضری. یہی نا؟ کتنی دیر لگتی 4 رکعت نماز پڑھنے میں؟ 4 منٹ، 5 منٹ، بہت خشوع کے ساتھ اور مان لیجیے آپ تو 5 منٹ کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں خدا کو برداشت نہیں ہے کہ ذرہ برابر خون ہمارے جسم میں لگا ہو. کہاں لے چلیں آپ کو؟ بدر، خیبر، خندق، جہاں کہیے وہاں. مجاہد میدان جنگ میں گیا ہے، ابھی جو ہے گھوڑے سے گرا ہے، اتنا سا نہیں لگا ہے، پورا جسم، پورا لباس لہو لہان ہے، لتھڑا ہوا ہے خون کے اندر. یا رسول اللہ غسل دے دیا جائے، یا رسول اللہ کفن پہنا دیا جائے. نہیں، اسی جسم کے ساتھ، اسی خون آلود کپڑوں کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جائے. مرتبہ سمجھ میں آیا ہمارا اتنا سا خون 2 منٹ کے لیے اللہ کو گوارا نہیں ہے. شہید اتنا پاک و پاکیزہ اور بابرکت ہے کہ اسی پورے لتھڑے ہوئے جسم کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضری کے قابل ہے. تو اب جب آدمی 20 منٹ تقریباً ہو گئی، تقریباً 20 منٹ تک آپ نے یہ پورا وقت لیا پبلک کا کہ شہید یہ، شہید یہ، شہید یہ، شہید یہ، شہید یہ، تو آدمی کے اندر شوق پیدا نہیں ہوگا کہ اگر اتنا ہی مرتبہ ہے شہید کا تو مولانا بتاؤ ہم بھی شہید ہونا چاہتے ہیں. یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس سے جوڑیے گا آپ لاسٹ میں. ہم بھی شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی مرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا صاحب اب تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ امام کہاں ہے؟ غیبت امام میں تو نہیں ہو سکتا، وہ مرتبہ تو نہیں مل سکتا آپ کو جو بدر کے شہداء کا ہے، خیبر کے شہداء کا، خندق کے شہداء کا. تو ہم نے کہا صاحب یہ تو ناانصافی کی بات ہے. ہماری کیا خطا ہے؟ اگر ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور پیغمبر کے ساتھ بدر میں نہ گئے ہوتے تب کہتے آپ. ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور خندق میں نہ گئے ہوتے تو کہتے آپ. ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور صفین میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے ساتھ نہ گئے ہوتے تو کہتے آپ. ہماری کیا خطا ہے جو آج ہم کو جو ہے وہ اس زمانے میں پیدا کیا گیا اتنی دور. اچھا ایک سوال اور، جزا اور سزا
اس کا تعلق کس چیز پر ہے؟ جبری عمل پر یا اختیاری عمل پر؟ 4 آدمی دونوں طرف سے ہماری کنپٹی پر ریوالور رکھ دی، 2 آدمیوں نے. ایک آدمی پیچھے کھڑا ہو گیا، ایک آدمی آگے ذرا سا ہلے تو گولی مار دیں گے، اور 2 آدمیوں نے صاحب میرا منہ کھول کر کے زبردستی شراب کی بوتل ہمارے منہ میں ڈال دی. ہم مجرم ہیں، ہم خطاوار ہیں. ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ہمارے بس میں نہیں تھا. تو مجرم ہم کب کہلاتے؟ جب اپنے ارادہ و اختیار سے شراب پیتے. حالانکہ شراب کی تو اللہ، ایک حدیث سنا ہوں آپ کو شراب کے متعلق، اس لیے کہ یہ شاید ایک دن اور بھی میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین اور یزید ان دونوں کے ماننے والوں میں فرق یہی ہے، جہاں شراب دکھ جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا. چھٹے امام سلام اللہ علیہ کی روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے، کمال ہے واقعی، کسی کنویں میں گر جائے اور اس کنویں کا پانی کسی زمین پر بہے اور اس پانی سے زمین پر سبزہ اور گھاس نمایاں ہو، میرا گھوڑا اس گھاس کو کھا لے، میں اس گھوڑے پہ سواری نہیں کروں گا. پہچانا کہتی. لیکن اس کے باوجود اگر 4 آدمی جو ریوالور کے زور پر زبردستی میرا منہ کھول کے اور میرے منہ میں شراب ڈال دے، میں مجرم ہوں، میں خطاوار ہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اختیار میں نہیں تھا. تو نہ جرم مجبوری پر سزا ہوگا، نہ مجبوری کی بنیاد پر کسی کار خیر کا ثواب ہوگا. اختیاری عمل پر جزا اور سزا کا تعلق اختیاری عمل پر ہے. اور اسی لیے عصمت کی بھی 2 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک ہے عصمت جبری اور ایک ہے عصمت اختیاری. عصمت جبری بچہ ہے 2 سال کا، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں گناہ کی، لہذا زنا نہ کرنے کا ثواب 2 سال کے بچے کو نہیں ملے گا، ڈاکہ نہ ڈالنے کا ثواب 2 سال کے بچے کو نہیں ملے گا، چوری نہ کرنے کا ثواب 6 مہینے کے بچے کو نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں چوری کرنے کی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ڈاکہ ڈالنے کی ہے. یہی فرق ہے عصمت اہل بیت میں اور عصمت ملائکہ میں. ملک کو اللہ نے جس حالت میں خلق کر دیا اس کے اندر اختیار نہیں ہے، نہ ثواب کا نہ گناہ کا. اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالی نے پورا اختیار عنایت فرمایا، اختیار کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتے. یہ ان کی عصمت ہے. کمال اس عصمت کا ہے. اب ملائکہ کی عصمت بچوں کی عصمت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی عصمت اختیاری عصمت ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ جزا اور سزا کا تعلق اختیار پر ہے، جبر پر نہیں ہے. اب ہمارے اختیار میں تو تھا نہیں کہ ہم پیدا ہو جاتے سب ایک عامل فیل میں، اور پھر جو ہے وہ اس زمانے میں ہم 30-40 سال کے ہوتے، 45 سال کے ہوتے، 50 سال کے ہوتے. خیبر کی جنگ میں، خندق کی جنگ میں ہم بھی گئے ہوتے. ہم کو جو ہے سن 1965 میں 1940 میں اللہ میاں نے کراچی میں پیدا کر دیا، لکھنؤ میں پیدا کر دیا، فیض آباد میں پیدا کر دیا. آج 1400 برس کے بعد ہم پیدا ہوئے. ہماری خطا کیا ہے کہ ہم کو شہادت کے فیض سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں. اب جب یہ اعتراض آپ انصاف سے، خدا عادل ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ یامرکم، اللہ حکم دیتا ہے تم کو جو ہے وہ عدالت کا، اور جو دوسروں کو عدالت کا حکم دے خود عادل نہیں ہوگا. اللہ عادل ہے. کل کو میدان محشر میں ہم اور آپ سب پہنچے، ہم لوگ تو کھڑے ہیں صاحب لائن میں حساب کے چکر میں، ادھر سے کچھ بدر والے تھے آئے نکل لیے، ادھر سے خیبر والے آئے نکل لیے. اب وہاں کھلے صاحب یہ کیا ہوا؟ کہنا صاحب یہ شہداء ہیں. تو ہم کہیں گے نہیں پالنے والے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی؟ ہم اگر خیبر میں ہوتے نہ گئے ہوتے تو آپ کہتے، ہم ہوتے خندق میں نہ گئے ہوتے تو آپ کہتے، ہم ہوتے اور صفین میں علی کے ساتھ نہ گئے ہوتے تو آپ کہتے، یا جو روز کہتے ہیں آپ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، ہم ہوتے اور کربلا میں حضرت سید الشہداء کے ساتھ نہ گئے ہوتے تو آپ کہتے آج تو پالنے والے یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں تھا. جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس سے ہم کو کیوں محروم رکھا گیا؟ ابھی ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک جتھا اور آیا. کیا بات ہے؟ کہے کہ بحث تم لوگ کر رہے ہو. ہم نے کہا ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہم کو جو ہے وہ ہندوستان پاکستان میں پیدا کر دیا گیا، ہم شہادت کے فیض سے محروم ہو گئے. دونوں کہا یار رکو، تم لوگ تو پیچھے چلو، تم سے آگے تو ہم ہیں.
ہم تو خیبر میں گئے تھے اور شہید نہیں ہوئے. صلوات پر محمد. یہ دوسرا کیس ہے. ہم تو خیبر میں گئے تھے اور قتل نہیں ہوئے. ہم تو خندق میں گئے تھے, شہید نہیں ہوئے. ہم تو صفین میں علی کے ساتھ تھے اور بچ کے چلے آئے. تو ہماری کیا خطا ہے؟ ہم تو گئے تھے. جب ان کو کیا آپ یہ جواب دے سکتے ہیں صاحب گئے تھے تو قتل کیوں نہیں ہوئے؟ زبردستی تو قتل نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جائیے وہاں میدان خیبر میں, ارے مرحبا بھائی کہاں ہے, تشریف لے آئیے, کیا ہے؟ کہا آپ سے بڑا کافر کون دنیا میں, مرحبا بھائی ذرا اپنی تلوار میری گردن پہ رکھیے, شہید ہو جاؤں. کیا اسلام ایسا سپاہی چاہتا ہے؟ دین ایسا سپاہی چاہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو مرنے کی نیت سے نہیں جانا ہے, آپ کو جانا ہے میدان جنگ میں جنگ کی نیت سے. قتل ہو گئے اتفاق ہے, قتل کر دیا اتفاق ہے. اگر قتل کر کے پلٹے غازی بن گئے, قتل ہو کے آئے شہید ہو گئے. اب ایک سوال اور یہاں پر, میدان جنگ میں گئے دو آدمی, ایک غازی بن کے پلٹا, ایک شہید ہو کے پلٹا, کام کس کا زیادہ ہے؟ غازی کا کہ شہید کا؟ مثال سن لیجیے, پہلی جنگ جنگ بدر, ادھر سے 3 آدمی ہیں, امیر المومنین سلام اللہ علیہ, حمزہ علیہ السلام اور جناب عبیدہ. ادھر سے 3 آدمی آئے, عتبہ, شیبہ اور ولید. حمزہ نے اپنے مقابل کو مارا, امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے مقابل کو مارا. عبیدہ نے تلوار چلائی, اتفاق سے کارگر نہیں ہوئی, پلٹ کے جو ہے وہ دشمن نے عبیدہ پر وار کیا, عبیدہ شہید ہو گئے. علی علیہ السلام نے وہی کھینچی ہوئی تلوار جس سے اپنے مقابل کو مارا تھا بڑھے اور حمزہ کے قاتل کو بھی قتل کر دیا. پلٹ کے آئے تینوں, حمزہ نے 1 کو مارا, علی نے 2 کو مارا, عبیدہ بجائے اس کے کسی دشمن کے سپاہی کو کم کرتے خود شہید ہو گئے. تو کام کس کا زیادہ ہے؟ علی کا نا. دوسرے نمبر پر حمزہ کا. عبیدہ بجائے دشمن کا سپاہی کم کرتے قتل ہو کر کے اسلام کا ایک سپاہی کم ہو گیا. کام علی کا زیادہ, حمزہ کا زیادہ, اور انعام کس کا ملا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھنا, وہ زندہ ہیں, اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. تو اگر معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن مولا سلام اللہ علیہ کا مزاج بھی ہمارے آپ کی طرح ہوتا تو تپنے کی جگہ نہیں ہے, برا ماننے کا. صاحب ہم نے تو اتنا کام کیا, ان کی حیات کا اعلان کر دیا کہ ہمارا کچھ نہیں. صلوات پر محمد. اب یہاں پر جو جواب دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ شہداء کی حیات کا اعلان ہوا ہے نا, غازی کی موت کا اعلان تو نہیں ہوا. کیوں برا مان رہے ہیں؟ شہداء کی حیات کا اعلان تو ہوا نہیں. غازی کی شہداء کی حیات کا اعلان ہوا, غازی کی موت کا اعلان تو ہوا نہیں. مثال دے دوں میں آپ کو, کیا نام ہے آپ کا؟ کمیل. کمیل صاحب شاعر ہیں, ٹھیک, اتفاق سے آپ کا کیا نام ہے؟ عباس بھائی بھی شاعر ہیں. ہم نے کہا کہ کمیل شاعر ہے, کیا عباس کو یہ بات بری ماننی چاہیے؟ حق ہے ان کو بگڑنے سے, آپ نے ان کو شاعر کیوں کہا؟ میں کہوں گا بھائی آپ کو تو نہیں کہا میں نے کہ آپ شاعر نہیں ہیں, ہم نے کمیل کی شاعری کا اعلان کیا, آپ کی شاعری کو منع تو نہیں کیا. لیکن پھر بھی یہاں سوال ہے کہ جب دونوں آدمی یہاں بیٹھے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آخر کیا خصوصیت تھی؟ چلیے سر یہ بھی شاعر ہے, یہ بھی شاعر ہے, تو کمیل کی شاعری کا اعلان کیوں ہوا, عباس بھائی کی شاعری کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ مان لیتے ہیں کہ صاحب غازی کی موت کا اعلان نہیں ہوا, اور وہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ جزا اور سزا اختیاری عمل پر ہے, نہ اختیار غازی ہونے میں ہے نہ اختیار شہید ہونے میں ہے. تو بنیاد حیات نہ قتل ہونا ہے نہ بنیاد حیات قتل کرنا ہے, نہ شہید ہونے میں حیات ہے نہ غازی ہونے میں حیات ہے. پہلے یہ طے ہو جائے کہ حیات ہے کاہے میں. صلوات کرو پھر اس پر پھر حیات ہے کاہے میں کا قانون ابھی آپ نے پڑھا نا, اختیار جہاں سے ہے وہاں سے حیات ہونا چاہیے. نہ قتل ہونا اختیار میں ہے نہ قتل کرنا اختیار میں ہے. پھر اختیار کہاں سے ہے؟ جواب میدان جنگ میں جانا اور جمنا یہ انسان کے اختیار میں ہے. جو میدان جنگ میں جائے جمے, چاہے قتل کر کے پلٹے چاہے قتل ہو کے پلٹے,
وہ زندہ ہے، اور جو میدان جنگ میں جائے اور فرار کر جائے، وہ چاہے نفس چل رہی ہو، چاہے دل دھڑک رہا ہو، وہ مردہ. تو جہاں سے اختیار ہے حیات وہاں سے. تو اب حیات جو ہے غازی کے لیے بھی ہونا چاہیے، حیات شہید کے لیے بھی ہونا چاہیے. لیکن جس سوال یہ ہے کہ جب غازی بھی زندہ اور شہید بھی زندہ، تو اعلان صرف شہید کی حیات کا کیوں ہوا، غازی کی حیات کا کیوں نہیں ہوا؟ وہی سوال، اعلان آپ نے کمیل کی شاعری کا کیوں کیا، ان کی شاعری کا کیوں نہیں کیا؟ جواب، بھائی میرے، شاعر آپ بھی ہیں، شاعر آپ بھی ہیں، لیکن کمیل بیچارہ جو ہے وہ ایسے مجمع میں تھا اکیلا، کوئی اس کا جو سپورٹر نہیں تھا. دو چار اس نے شعر پڑھے، دو چار لوگوں کا یہ پتہ نہیں کس کا مان کے لاتا پڑھ دیتا، ان کا پتہ نہیں کس کا مان کے لاتا پڑھ دیتا. تو جیسے غیبت کرنا حرام ہے، ویسے غیبت سننا بھی حرام ہے. وہاں ہم کھڑے تھے، میں نے کہا بھائی یا تو ہٹ جائیں یہاں سے ورنہ ہم جواب دیں. میں نے کہا نہیں بھائی، آپ لوگ اس کو یقین کیجیے، کمیل شاعر ہے. تو چونکہ کمیل کی شاعری پر اعتراض تھا، اس لیے کمیل کی شاعری کا ہم نے اعلان کر دیا. آپ کو سبھی مانتے ہیں کہ شاعر ہے، لہذا آپ کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے. تو حیات تو دونوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اختیار وہی ہے کہ میدان جنگ میں جو جائے جمے لڑے، چاہے غازی ہو کے پلٹے چاہے شہید ہو کے. تو زندہ شہید کو بھی ہونا چاہیے، زندہ غازی کو بھی ہونا چاہیے. مگر اعلان کس کی حیات کا ہوا؟ شہید کی. غازی کا کیوں نہیں ہوا؟ اس کے پیچھے راز کیا کہا؟ اس کے پیچھے راز ہے. ایک شعر آپ کو شاید یاد ہو، اس لیے بہت مشہور ہے، اقبال کا ہے، ظاہراً کس کا ہے؟ خودی کو سب کو یاد ہے نا، کر بلند اتنا. ہو سکتا ہے کہ شاید اقبال نے اسی تناظر میں یہ شعر کہا اور شہداء کے سلسلے میں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، بعض لوگ تدبیر کہہ دیتے ہیں، صحیح. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ جو شہید کی حیات کا اعلان ہوا، اس کے پیچھے ہم تفسیر نمونہ پڑھیے اور تفسیریں پڑھیے. ان آیتوں کے اس آیت کے ذیل میں ولا تحسبن الذین، ان آیتوں کے ذیل میں جو روایت نقل کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ شہداء راہ خدا میں قتل ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں پہنچے، آواز قدرت آئی، اے میری راہ میں قربانی دینے والوں، بتاؤ تمہیں اجر کے طور پر کیا دے دیا جائے. پھر سے پڑھو مصرع، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے بتاؤ تم کو اجرت کے طور پر کیا دے دیا جائے. اور ان کی بھی خودی اتنی بلند ہے شہداء کی کہ انہوں نے جواب کیا دیا پتا ہے؟ والنے والے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس ایک درخواست ہے، کیا؟ ہم کو دنیا میں واپس بھیج دیں، ہم پھر تیری راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، پھر تیری راہ میں قربانی دینا چاہتے ہیں. آواز قدرت آئی کہ جو ایک بار دنیا میں جا چکا ہے وہ دوبارہ بہشت دنیا میں نہیں جائے گا، اور کچھ مانگنا ہو تو مانگو. تو اب جو یہ لوگ وہاں گئے تھے ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی، یہ تو وہاں اللہ کے جو ہے نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن کوئی بیٹا چھوڑ کے گیا ہے، کوئی بیوی چھوڑ کے گیا ہے، کوئی اولاد چھوڑ کے گیا ہے، کوئی ماں چھوڑ کے گیا. تو کسی کی ماں اپنے بیٹے کی موت پہ رو رہی ہے، کسی کا بھائی اپنے بھائی پہ رو رہا ہے، کسی کا بیٹا اپنے باپ پر رو رہا ہے. تب ان لوگوں نے کہا پالنے والے تو ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے، لیکن جن کو ہم اپنے پیچھے روتا بلکتا تڑپتا چھوڑ کے آئے ہیں کچھ ان کی تسکین کا سامان فراہم فرما دے. جب انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہم جن کو بلکتا چھوڑ کے آئے ہیں ان کی تسکین کا سامان ہو جائے، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم حیات کو ان کی سمجھ نہیں سکتے ہو. تو اب چونکہ یہاں شہید کے ورثہ کو ایک تسلیت کی ضرورت تھی، اس لیے اس انداز سے ان کی حیات کا اعلان ہوا. غازی کے لیے ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اعلان ہوتا. دوسری آیت جو ولا تحسبن کی ہے، اس کے شان نزول میں جو علماء اور مفسرین ہمارے فرماتے ہیں کہ جب بعد میں اسلام نے ترقی کی اور جنگوں میں سونے سے کاٹ کاٹ کے، کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے سونا مال غنیمت کے طور پر بٹنے لگا، اچھے خاصے سونے لوگوں کو ملنے لگے، تو کچھ اس میں ایسے بھی تھے کہ جن کو اپنے گزشتہ ساتھی یاد آ رہے تھے. وہ بیچارہ بدر میں جو ہے شہید ہو گیا، آج ہوتا تو وہ بھی ان نعمتوں پر سے فائدہ اٹھاتا، وہ بیچارہ آج خیبر والا ہوتا، ہمارا فلاں ساتھی فلاں. تو اب جب ترقی ہوئی اور ان لوگوں کو آسائش نصیب ہوئی
कुल्हाड़ियों से काट काट के सोना मिलने लगा तो अपने पुराने साथी इनको याद आते थे कि काश ये होते तो ये भी इन नेमतों से बहरा खबर होते और लुत्फानंदोज होते। अब इनकी तस्कीन के लिए ये आयत नाजिल हुई, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। तुम क्या समझते हो मर गए? खबरदार, सोचना भी मत कि जो है वो अल्लाह की राह में कत्ल होने वाले मुर्दा है, बल्कि वो जिंदा है। तुम यहाँ की रोजियां खा रहे हो, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, ये अपने अल्लाह के पास से रोजी पा रहे हैं। तो दोनों की आयत की शान नुज़ूल ये है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो चलिए, मुमकिन है कि ये जो गाजी थे उनका केस तो हो गया, डिसाइड हो गया, अल्लाह के यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ये जीत गए कि साहब आप भी जिंदा। लेकिन हमारा मसला का क्या हुआ? हम तो अब भी वहीं खड़े हैं कि साहब ठीक है, गाजी जो मैदान में जंग में गया, जमा लड़ा, चाहे कत्ल होके पलटा, चाहे कत्ल करके पलटा, चाहे गाजी है चाहे शहीद हो, जिंदा, ठीक है। लेकिन वही एतराज तो हमारा अपनी जगह बरकरार है ना कि हमारी क्या खता है? हमको आपने हिंदुस्तान में पैदा किया, कराची में पैदा किया, ढाका में पैदा कर दिया, लंदन में पैदा कर दिया। हम होते और खैबर में न गए होते तो आप कहते हमारे इख्तियार में जाकर वो सब पैदा हो जाते। अब जवाब आएगा, आयत को फिर से पढ़ो। क्या जो मैदान जंग में जाएगा वो जिंदा है? जो मैदान जंग में जाके जम जाए वो जिंदा है? जो मैदान जंग में जाके लड़े वो जिंदा है, चाहे गाजी बने चाहे शहीद। हमने क्यों? अब पैगंबर के जमाने की दास्तान है, दौरे पैगंबर है, दोनों फौजें या इस्लाम और कुफ्र की आमने सामने है। उधर से एक दुश्मन निकला, इधर एक, अब पैगंबर किसी से कहते ना आप जाइए आप जाइए, इधर एक साहब ने देखा, क्या बेहतरीन सवारी है इसकी, कानून के मुताबिक जो मारेगा माले गनीमत सवारी उसकी हो जाएगी। ये जो है वो बगैर कुछ पूछे विचे निकल पड़े कि यार अगर ये मैं इसको मार ले जाऊं तो इसका इतना बेहतरीन गधा मुझे मिल जाएगा। ये साहब फौज से निकले, पैगंबर के जमाने में है, फौज से निकले, गए, जंग शुरू की, इत्तेफाक से सामने वाला मजबूत निकला, उसने जो तलवार चलाई ये कत्ल हो गए। अब हमारे आपके जैसा आदमी क्या कहेगा इसको? मैदान जंग में गया, जमा लड़ा, कत्ल हुआ, शहीद है कि नहीं शहीद है? मगर पैगंबर की आवाज आई, इसे शहीद राह खुदा मत कहो, ये शहीद राह हिमार है। ये गधे के लिए इसने जान दी है। और इसीलिए कुरान मजीद ने हर कत्ल होने वाले की हयात का ऐलान का शर्त क्या लगाई है? वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू, कहीं रुका नहीं कुरान, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जो कुर्बानी दे। तो मैदान जंग में जाना हुनर नहीं है, मैदान जंग में जाके जमना हुनर नहीं है, कत्ल करना हुनर नहीं है, कत्ल हो जाना कमाल नहीं है। कमाल क्या है? नीयत क्या है तुम्हारी? अल्लाह के लिए गए हो कि नहीं? अल्लाह के लिए जमे हो कि नहीं? अल्लाह के लिए लड़े हो कि नहीं? तो अब बुनियाद हयात बेशक इख्तियारी अमल पर होगी, लेकिन मैदान जंग में जाना यह बुनियाद हयात नहीं है, जमना यह बुनियाद हयात नहीं है, लड़ना यह बुनियाद हयात नहीं है, कत्ल करना या कत्ल होना यह बुनियाद हयात नहीं है। फिर बुनियाद हयात क्या है? अल्लाह के लिए। कौन खुदा के लिए जा रहा है? असल मसला यह है। तो अब हयात का ताल्लुक किससे हुआ? नीयत से। बस मजलिस मेरी तमाम हुआ। हयात का ताल्लुक किससे हुआ? नीयत से। नीयत किसी जमाने की मुक़य्यद है, नीयत किसी दौर की मुक़य्यद है। इसलिए जो रसूलुल्लाह के जमाने में भी तो मैदान जंग में जाके कत्ल हो गए, शहीद नहीं है वो, शहीद राह खुदा है वो। क्यों शहीद नहीं है? शहीद राह हिमार है, इसलिए कि अल्लाह के लिए नहीं गए थे। तो इसका मतलब मैदान में जाना कमाल नहीं, नीयत असल चीज है। और जब नीयत है तो नीयत के लिए जमाने की कैद नहीं है। अगर नीयत खालिस है, पैगंबर के जमाने में हो शहीद हो, नीयत खालिस नहीं है, पैगंबर के साथ जाके मर जाओगे, शहीद राहे हिमार हो। वैसे आज 1400 बरस के बाद यहाँ लंदन में बैठ के, कराची में बैठ के, ढाका में बैठ के खुलूस नीयत से अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि होते तो खैबर में होते तो खंदक में गए होते तो बद्र में गए होते, या जो आप हर शब जुमा पढ़ते हैं ज़ियारत आशूरा में, या लैतनी कुन्तु मअकुम फअफूज़ मअकुम, करबला वालों काश होते तो हम भी आपके साथ होते। अगर नीयत सादिक है, और नीयत का जानने वाला वो है, जज़ा उसको देनी, उसको पता है कि नीयत तुम्हारी कितनी सच्ची है कितनी सच्ची नहीं है। अगर नीयत सादिक है
تو تم کراچی میں بھی بیٹھ کر کے مر جاؤ اس نیت کے ساتھ کہ ہوتے تو کربلا والوں کے ساتھ جاتے، ان کے لیے حدیث آواز دے گی تو پریشان مت ہو. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اس سچی محبت کے ساتھ اگر تم بستر پر بھی مر جاؤ گے تو تمہارا مرتبہ شہید کا مرتبہ ہوگا. صلوات و محمد. کہنے لگے کہ صاحب بات تو صحیح ہے، لہذا اب کی جو شب جمعہ آئی زیارت پڑھنے کھڑے ہوئے، جیسے ہی اس فقرے تک پہنچے یا لیتنی کنت معکم، اے کربلا والو کاش آپ کے ساتھ ہوتے، پورے خلوص کے ساتھ. پیچھے سے شیطان کی آواز آئی، بیٹا آپ لوگ تو اکثر پردیس میں ہیں، آپ کی مثال دے دیں. آپ کے جو ہے وہ کسی عزیز کی شادی ہوئی، وہ بیچارے انہوں نے سوچا کہ اتنی دور سے کہاں آئے گے، انہوں نے آپ کو جو انوائٹ نہیں کیا، کارڈ نہیں بھیجا، میل بھی نہیں کیا. آپ کو کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ پرسوں شادی تھی، شادی ہو گئی. آپ نے فوراً ٹیلی فون کیا، ارے ہاں آپ نے ہم کو نہیں بلایا. ارے بھائی وہاں سے یہاں تک آنا جو ہے وہ معمولی بات ہے، 50,000 روپے خرچ ہو جاتا کرایہ ورایہ، تو میں نے سوچا آپ کو زحمت دے دیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ اب تو شادی گزر چکی اور ان کے اب کوئی دوسرا بیٹا بھی نہیں ہے، لہذا پھینکنے میں کیا. ارے صاحب آپ کہتے تو میں یوں آتا ہوں اور وہ آتا ہوں، 1 لاکھ روپے کی اوقات کیا ہے اور حیثیت کیا ہے، اور لاکھ کیا نہ ہوتی سیٹ نہ ملتی، میں چارٹر پلین کر کے آتا میرے لیے. یہ کیوں چیخ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ شادی گزر گئی. یہ کیوں چیخ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اب دوسرا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے. ہم شب جمعہ کھڑے ہوئے، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. ایک کربلا والوں کاش ہوتے تو آپ کے ساتھ جاتے، آپ کے ساتھ ہوتے. پیچھے سے شیطان نے پکارا، ہاں ہاں اور خلوص سے، مکار انسان، پتا ہے نا کہ کربلا ہو چکی، اب تو معلوم ہے نا کہ اب کربلا نہیں ہونی ہے، لہذا جتنا چاہو فریاد کر لو. جیسے یہ تصور ہوا اور یا لیتنی کنت معکم، پھر شیطان نے کہا شاباش شاباش اور خلوص سے، اس لیے کہ تم کو پتا ہے کہ کربلا نہیں ہونی، کربلا ہو چکی. پالنے والے ہم اپنی نیت کی صداقت کو کیسے ناپے؟ اس لیے یہ پتا ہے کہ کربلا ہو چکی. کیسے ہم جانچے کہ ہماری جو نیت ہے کہ ہوتے تو کربلا والوں کے ساتھ ہوتے، کیسے اندازہ ہو کہ ہم سچے ہیں؟ یہ ہے فلسفہ غیبت امام. اب سمجھ میں آئے. عجب نہیں آواز قدرت ہے، ہم نے ایک حسین کو پردہ غیب میں اسی لیے رکھا ہے اور اس کے ظہور کا وقت اسی لیے معین نہیں کیا ہے کہ جب تم کہو یا لیتنی کنت معکم تو تمہارے ذہن میں یہ تصور رہے ابھی ایک حسین پردہ غیب میں ہے، اگر وہ کل تشریف لے آئے تو کل ہم اس حسین کے ساتھ میدان میں جانے کو تیار ہیں. اگر اس صادق نیت کے ساتھ تم دنیا سے اٹھتے ہو تو من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے. اب شاید سمجھ میں آیا ہو کہ قرآن مجید نے جو مودت کا مطالبہ کیا ہے وہ صرف اظہار کے لیے نہیں کیا ہے، وہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرو عشق اہل بیت کا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے مجھ کو کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اور جس انسان کے اندر واقعی اتنا جذبہ ہو خلوص کے ساتھ، اس کے ذہن میں ہر وقت یہ خیال ہو کہ ہم ہوتے تو کربلا میں جاتے اور آج اگر ہمارا امام ظہور کرے تو ہم حضرت کے ساتھ ہوں گے، اس تصور کے ساتھ مرتا ہے تو شہید. اگر اس کے ساتھ اب ساری حدیثیں سمجھ میں آ جائیں گی، اس عشق کے ساتھ اگر مرو گے تو من مات علی حب آل محمد مات تائبا. جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. اس محبت کے ساتھ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو بخشا ہوا مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان. اس تصور کے ساتھ اگر کوئی اس دنیا سے اٹھ جائے تو کامل الایمان اٹھتا ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جس کو ہر وقت یہ تصور ہو کہ اگر صبح امام کا ظہور ہو جائے تو میں صبح حضرت کے ساتھ جاؤں گا، تو وہ ہر لمحہ وہ اپنا درست نہیں رکھے گا، ہر لمحہ وہ اپنا جو ہے بالکل ناپ تول کے نہیں رکھے گا. تو چاہے جب موت آ جائے تو گویا بخشا ہوا، توبہ کیا ہوا ہے، مستکمل ایمان ہے. صرف ایک تصور. اور واقعی
صرف اتنا تصور، وہ تیاری ویاری تو اپنی جگہ، صرف اتنا تصور کہ جو امام حسن عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے فرمایا کہ ہر شب جمعہ، روایت میں کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اگر اعمال ہمارے اچھے ہیں حضرت خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں، اور اگر اعمال ہمارے اچھے نہیں ہیں تو مگر بد دعا نہیں دیتے. اب روایت کہتے کہ حضرت گریہ فرماتے ہیں، روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے چاہنے والوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرما. یہ امام کی دعا ہے. ہم اپنے پاس بیٹھ کے غریبان میں منہ ڈال کے جھانک کے دیکھیں، دنیا کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، ناممکن ہے کہ امام کی دعا رد ہو جائے. اور اگر اس دعا کے بعد ہم درست نہیں ہوتے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ علیہ عزب اللہ استغفر اللہ خاتم بدہن امام کی دعا قبول نہیں ہو، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم وہ شیعہ نہیں ہو سکے ہیں ابھی جن کے لیے امام نے دعا کی ہے. آئیے آج اس 7ویں مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، خدا سچے معنوں میں ہم کو محب اہل بیت بنا دے، سچے معنوں میں ہم سب کو عاشق آل محمد بنا دے، تاکہ وہ جو مرتبہ شہادت ہے وہ ہم کو حاصل ہو سکے. اس لیے کہ ان کا گھرانہ وہ ہے. عام طور پر 7ویں مجلس میں کس کا ذکر ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی آدمی آج تک پیدا نہیں ہوا جو یہ بتا دے کہ موت کا مزہ کیسا ہے. آج تک کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، لیکن یہ وہی گھرانہ ہے کہ جب شب عاشور پوچھا قاسم نے میرا نام محضر شہادت میں ہے، امام حسین نے ہاں نہیں کہا، فوراً فرمایا بیٹا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے. کسی نے آج تک جو ہے وہ موت کا ذائقہ نہیں بتایا. قرآن نے کہا تو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کا قرآن نے کہہ دیا کہ موت کا ایک ذائقہ ہے، تلخ ہے، شیریں ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے. یہ نہیں معلوم تھا، یہ بتایا ہے یتیم حسن سلام اللہ علیہ، بیٹا چچا میرا نام ہے شہداء کی فہرست میں، تو پہلے تم بتاؤ کیف الموت عندک، بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں، اصل سے زیادہ شیریں. جب یہ جواب دیا تب امام نے کہا بیٹا تمہارا بھی نام شہداء کی فہرست میں موجود ہے. لیکن اس کے باوجود کہ رات میں بتا چکے ہیں کہ تمہارا نام شہداء کی فہرست میں ہے، واقعاً بھائیوں کی محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے دیکھیے آپ کیسی محبت آپس میں. حضرت عباس کو امام حسین، حتیٰ اس دن ابھی عرض کیا ہم نے آپ کی خدمت میں، مشہور مصائب میں ہر ذاکر پڑھتا ہے یتیمان مسلم، بھائی ہے نا، کم سن بچے ہیں، بھائی ہے نا، لیکن بڑا بھائی آگے بڑھ گیا، پہلے میرا سر قلم کرو تب میرے چھوٹے بھائی کا سر قلم ہوا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب ہم مدینے سے چل رہے تھے ہماری ماں نے میرے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا. تو عجیب محبت ہوتی ہے اس خاندان میں، بھائیوں کی عجیب لگاؤ ہے اہل بیت کے یہاں آپس میں. چنانچہ ماں کہتی ہے کہ جا کر کے اجازت لو، میدان میں جاؤ. قاسم آتے ہیں، چچا مجھ کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے. فرمایا نہیں بیٹا، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے حسن کی نشانی ہو، میں تم کو کیسے اجازت دے دوں. کہتے جب مایوس ہو گئے تو آئے اپنے مخصوص خیمے میں حضرت قاسم سلام اللہ علیہ، اور غریبان میں زانوؤں میں منہ ڈال کے قاسم نے رونا شروع کیا. یہ جذبہ عجیب جذبہ، یعنی جہاد کی اجازت نہیں ملی، قتل کی یا شہادت کی اجازت نہیں ملی، گریہ کر رہے ہیں. قاسم دیکھا تم نے اس قابل نہیں ہے تمہارا خون، جا کے اور خود شہداء کے خون میں شامل ہو جائے. رونا شروع کیا. بہن ماں ہوتی ہے، بیٹا روئے، ماں کوئی بھی ہو تڑپ جاتی، تڑپ کے ماں آ گئی. بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں
چچا کے پاس جاتے ہیں، وہ اجازت نہیں دیتے. فرمایا بیٹا تم کو یاد ہے کہ تمہارے باپ نے آخری وقت تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، ایک بازو بند باندھا تھا، اور تم کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ بیٹا جب دنیا کے سارے غم اکٹھا ہو جائے تمہارے دل پر، تب اس خط کو کھول لینا، اس تعویذ کو کھول لینا. اس سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا ہے کہ امام کی نصرت کی اجازت نہیں مل رہی ہے. بیٹا اس سے بڑا درد نہیں ہو سکتا، کھولو، یہی وقت ہے، کھولو. ماں نے حکم دیا، قاسم نے تعویذ کھولی. اب جو کھولا خوش ہو گئے. اے بیٹا قاسم، عصر عاشورا میری طرف سے میرے بھائی کی مدد کرنا. خوش ہو گئے. لے کر کے خط آئے خوشی خوشی. چچا اجازت دیجیے. نہیں بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو. کہا میرا باپ کہہ رہا ہے جاؤ، میرا باپ مجھے حکم دے رہا ہے جاؤ. کہاں؟ وہ خط تعویذ پیش کر دیا. امام حسن علیہ السلام کی تحریر دیکھی امام حسین نے. کہتے ہیں پہلے آقا نے جو ہے وہ آنکھوں سے لگایا. اے بیٹا بڑی زبردست سفارش لے کے آئے ہو میرے لال. بہت کم جگہیں ہیں کربلا میں، بہت کم جگہیں ہیں کربلا میں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ گریہ کیا. ایک وہ جگہ ہے تو کل میں نے عرض کیا کہ جب اکبر کی روح نکلی ہے، امام حسین اکبر سے لپٹ کے رخسار پہ رخسار رکھ کے اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھ کے کہ روایت کہتی ہے کہ امام حسین کے ریش مبارک تر ہو گئی. ایک وہ موقع ہے رونے کا، اور ایک یہ موقع تاریخ میں ہے کہ اب بھتیجے کو کلیجے سے لپٹا کے اتنا روئے کہ ابھی یہاں آنے سے پہلے کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا. آج روایت میں نے پڑھی کہ امام حسین روتے روتے غش آ گیا حضرت کو. یتیم ہے، بھتیجا ہے نا، باپ نہیں ہے اس کا، میں ذمہ دار تھا اس کا. کلیجے سے لپٹا کے حضرت قاسم کو اتنا روئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غش آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جو غش سے افاقہ ہوا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بھتیجے کو گھوڑے پہ سب کل 13 سال، بعض 14 سال کہتے ہیں، بعض 13 سال، کل 13 سال، بعض کتاب فلم یبلغ الحلم، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، 13-14 سال کی عمر ہے اس نوجوان کے ساتھ. خود امام حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا. وہ جو نیچے تسمہ ہوتا ہے رکاب کا، کہتے ہیں اتنے کم سن تھے قاسم کہ وہ پیر رکاب میں نہیں پہنچ رہا تھا. رکاب کو چھوٹا کیا گیا تاکہ اس نوجوان 13 سال کی عمر، کیا سب کے گھر میں بچے ہیں نا، سب کو اللہ نے اولا 13 سال کے بچے کی کیا اوقات ہے. تسمے کو چھوٹا کیا گیا. قاسم میدان میں گئے، رجس پڑھا، اللہ اکبر. عمر سعد لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ. اس ملعون نے جب 13 برس کے قاسم کو دیکھا، حضرت شامی کی طرف اشارہ کیا. حضرت سے کہا جاؤ اس بچے کے مقابلے میں. حضرت کو یہ بات بری، 4000 سواروں کے برابر کہا جاتا ہے یہ حضرت شامی. 13 سال کے بچے کے مقابلے میں مجھ کو اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی. حضرت کو برا لگ گیا، مجھ کو ایک بچے کے مقابلے میں بھیج رہے ہو. اس کے 4 بیٹے تھے حضرت کے، کربلا میں 7 تھے اس کے. اس نے کہا میں اپنا ایک بیٹا بھیج دیتا ہوں. اہل بیت کے گھرانے کا شیر ہے، معمولی سمجھ رہا ہے. ایک بیٹا آیا قاسم ابن الحسن نے قتل کر دیا. دوسرا بیٹا آیا قاسم نے قتل کر دیا. تیسرا بیٹا آیا قاسم نے واصل جہنم کیا. چوتھا بیٹا آیا قاسم نے واصل جہنم کیا. کسی انسان کے 4 بیٹے، یہ 13 سال کا لڑکا قتل کر دے، وہ بھی بھوک اور پیاس کے عالم میں. اس لیے کہ حضرت کے بیٹے نوجوان تھے، جوان رانا تھے، سیراب تھے. یہ 13 سال کا بچہ پیاسا تھا. 4 بچے جب اس حضرت کے قتل ہو گئے تو عجیب غصے کا عالم ہے اس کا. وہ کہتا ہے کہ اب میں اس جوان کا داغ اس کی ماں کے سینے پہ رکھ کے چھوڑوں. اور اس پورے غصے میں حضرت خود آیا میدان میں.
اللہ اکبر. روایت پڑھ لو. پھر وہی کل والی بات ہے کہ خیبر بیان ہوتی ہے، آدمی نعرے حیدری لگاتا. خاندان اہل بیت کے ان جوانوں کے فضائل کہاں شجاعت بیان ہو کے نعرہ لگ سکے. کہتے ہیں آیا ازرق میدان میں آیا جو 4000 سوار کے برابر ہے. روایت پڑھوں کیا جو روایت میں تشریح دی گئی ہے، قاسم نے یہ تلوار چلائی مثل کھیرے کے، ازرق کو 2 ٹکڑے کر دیا. مثل کھیرے کے ازرق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. بس اب اس کے بعد وسیع حسن مت پوچھو کہ کیا ہوا، اب اس کے بعد مت کہو کہ کیا ہوا. عمر سعد نے پکارا کہ سب لوگ گھیر لو اس نوجوان کو. 13 سال کا نوجوان ہے. ساری فوجوں نے ہر طرف سے قاسم کو گھیر لیا. ایک وقت وہ آیا کہ اب قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. گھوڑے پہ سے زمین پہ آنے لگے. فرمایا یا اماں ادرکنی، چچا میری نصرت کرو، چچا میری مدد کرو. روایت میں تشبیہ مثل باز شکاری کے. امام حسین علیہ السلام جھپٹے فوج کی طرف. قاتل کو بچانے کے لیے فوج میں بھگدڑ مچی. قاسم گھوڑے سے گر پڑے. میں کیسے پڑھوں میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں جب یہ گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا، بھگدڑ مچی، تو گھوڑوں کی ٹانپیں قاسم کے سینے پر پڑتی تھی. قاسم ابھی زندہ تھے. تاریخ کہتی ہے حسین کے کانوں میں آواز آتی تھی، چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے ہے، چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے ہے. ایک مرتبہ جب حسین پہنچے، مجمع چھٹا، کیا دیکھا قاسم شہید ہو چکے ہیں. بیٹھ گئے. عجب مرثیہ پڑھا آقا نے. فرمایا بیٹا قاسم، تیرے چچا کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ تو چچا کو مدد کے لیے پکارے اور حسین تجھ تک نہ پہنچ سکے. اگر پہنچے تو پہنچنے سے کوئی فائدہ نہ ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما. مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ. مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہم سب کو جو بھی اس مجلس میں آئے ہیں، خدا ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تأجیل فرما. ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین. Ya Hussein,